ناظرین آپ جانتے ہیں کہ روز ہماری ٹرانسمیشن میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت تشریف لاتی ہیں کہ جو آپ کے اور ہمارے پسندیدہ شخصیت ہوتی ہیں اور ان کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں اور عرصہ دراز سے دیکھتے آ رہے ہیں. یعنی پی ٹی وی کے دور سے جب یہ پرائیویٹ چینلز نہیں ہوا کرتے تھے تب سے ٹی وی پر یہ کام کر رہی ہیں, مختلف کردار انہوں نے نبھائے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹی وی چینلز پر میزبانی کے فرائض بھی انجام دیے اور بخوبی انجام دیے. اور ظاہر ہے کسی ایکٹر یا ایکٹریس کو جب آپ کسی پردے پر کسی اسکرین پر دیکھتے ہیں تو اس کریکٹر کو دیکھتے ہیں جو وہ نبھا رہے ہوتے ہیں. ایک کریکٹر وہ ہوتا ہے جو ان کا اپنا کریکٹر ہوتا ہے, وہی جاننے کے لیے, وہی بات کرنے کے لیے کہ وہ اپنی نجی زندگی میں, اپنی پرائیویٹ زندگی میں کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں, اس لیے ہم ان شخصیات کو بلاتے ہیں. تو آج ہمارے درمیان جو شخصیت ہیں, معروف اداکارہ بھی ہیں, معروف میزبان بھی ہیں, اور میزبان صرف ٹی وی ہی کی نہیں بلکہ اگر ان کے گھر پہ بھی کوئی چلا جائے تو بھی یہ بہت بہترین میزبان ہیں اور بہت اچھی اخلاق کی خاتون ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ امام صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کی اتنی خوبصورت الفاظ کا, بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ ہم خوش آمدید کہیں گے سعدیہ امام صاحبہ کی صاحبزادی میرب کے لیے خوش آمدید کہیں گے کہ میرب ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتی ہیں اور سعدیہ امام صاحبہ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی ان کی تربیت کی ہے کہ رشک آتا ہے. السلام علیکم میرب. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ کیسی ہیں میرب آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں. تو آج ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے, جی ٹھیک ہے, کچھ باتیں بھی کریں گے. یس. اور کیونکہ پچھلی بار جب آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئی تھی تو ماشاءاللہ ملینز آف پیپل, ملینز لوگوں نے آپ کو دیکھا تھا اور دعائیں دی تھی. ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ نے پڑھا تھا اور یقیناً یہ ظاہر ہے آپ کے بابا اور آپ کی مما کی محنت کا صلہ ہے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا ایک خاندان کا ایک اثر ہوتا ہے. آپ کے سسر شاعر اہل بیت جناب سخن فتح پوری صاحب, بے شک حق سچ, سخن فتح پوری صاحب کا ایک ایسا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا اس ذکر اہل بیت کے ذریعے, ذکر اللہ, ذکر رسول, ذکر آل رسول کے ذریعے. ایک بہترین شاعر تھے اور بہترین انسان تھے. اور ظاہر ہے یہ ادبی گھرانہ اور پھر اس میں سعدیہ امام صاحبہ کا آ جانا تو یہ پھر ایک بڑا زبردست امتزاج ہو جاتا ہے. بالکل. یہ میری خوش نصیبی کہ اس گھرانے سے جڑی, اور اس گھرانے میں آپ یقین مانیں فرحان کہ سب ہی پڑھنے والے اور لکھنے والے. ذیشان بھائی اب ہم میں نہیں رہے لیکن وہ بھی شاعر اہل بیت ماشاءاللہ, سب ہی کوئی ایک, میں کہتی ہوں نا اس گھرانے کے ماشاءاللہ 11 ستارے ہیں اور ان 11 میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ یہ کم ہے. سبھی چمکتے ستارے ہیں اور ان کی چمک اب تک قائم و دائم ہے. تو اللہ کرے کہ تھوڑی سی بھی ان کی روشنی اگر ان پہ پڑ جاتی ہے تو وہ بہت کمال ہو جائے گا. نہیں بالکل پڑے گی, کیونکہ دیکھیں بلڈ کا ایک اثر ہوتا ہے اور پھر تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ, ظاہر ہے دیکھیں ٹی وی پر تو آپ جو بھی کریکٹر آپ نے نبھایا وہ یعنی اس کریکٹر کو نبھایا جو اسکرپٹ میں تھا, جو ملا. لیکن آپ کو ہم نے بڑا مختلف بھی پایا, یعنی روحانیت سے کنیکٹ بھی بہت پایا. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ روحانیت کی طرف سفر آپ کا, اور ماشاءاللہ جتنی روحانی باتیں آپ کرتی ہیں تو یہ کیسے آپ ڈائیورٹ ہوئی اس طرح؟ ڈائیورٹ سے مراد میرا سوال تو یہ کہ آپ نے خود کو کب اپنے آپ ایکسپلور کیا؟ ہاں, تو ہوتا کیا ہے کہ کنیکشن تو آپ کا جڑا ہے, بس اس کنیکشن کو آپ نے ایکسپلور کب کیا اپنے اندر, کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جب اپنی روح پھونک رہا ہے آپ کے اندر تو وہ اپنا جذب آپ کے اندر نہ ڈالے. جذبیت تو ہوتی ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کھنچتا بھی انسان اسی کی طرف ہے. اب لکڑی کے سامنے کوئی چیز رکھیں تو نہیں کھنچے گی, مقناطیس کے سامنے رکھیں تو کھنچتی چلی آئے گی. تو بات یہ ہوتی کہ آپ کی محبت کہاں بڑھی. تو مجھے بھی کوئی تقریباً سمجھیں کہ 6-7 سال لگے جو میری زندگی کے گزرے کہ جہاں میں اس رب کے قریب ہوئی. آپ یقین مانیں کہ میں ایک بڑا پیارا جملہ مجھے لگا, ابھی کل ہی میں نے اپنے استاد سے سنا کہ وہ ستار العیوب ہے اور ہم نکار العیوب ہیں. دیکھیے کتنی پیاری کہ وہ ہمارے عیب ڈھانپ رہا ہے اور ہم نکارے بجا بجا کے اپنے عیب سنا رہے ہیں لوگوں کو. وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ہر شے کو ہماری پیار سے ڈھانپ دیتا ہے. اور کیا خوبصورت واصف علی واصف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ تمہاری معافی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ جب تمہیں تمہارے گناہ ہی بھول جائیں تو سمجھو کہ اس نے تمہیں معاف کیا. اگر آپ بار بار اپنے ہی کیے بھی جو بھی آپ سے ہوا, ہم غلطی کا پتلا ہیں, اس نے بنایا ہی ہمیں اس لیے, ورنہ سجدے میں تو ہے فرشتے.
رکوع میں ہیں فرشتے اس کی بلکہ عبادت کے لیے. تو اللہ نے تو اتنا بڑا ہمیں بینیفٹ دیا ہے. وہ کہتا ہے اگر تم سے کوئی غلطی کوئی گناہ ہو جائے بالکل تو تم کسی سے شیئر مت کرو, اس نہ کو اپنا کرو. گواہ نہ بناؤ, میں بالکل تمہارا بخشنے والا ہوں. میں ہوں, کیونکہ آپ کو آپ کی شرک سے قریب دیکھنے والا ہوں. میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ تجھے یہ فکر کہ تجھے خدا دیکھتا ہے, میری یہ لگن کہ مجھے وہ دیکھتا ہے. کیا بات, یہ لگن جس دن آ جائے نا کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے, آپ یقین مانیں آپ کی ادا بدل جائے گی, آپ کے مسکرانے کی ادا بدل جائے گی. کیونکہ پھر آپ کو لگے گا آنے والا ہر شخص, اب آپ میرے لیے فرحان نہیں ہیں, آپ میرے لیے اس کے بندے ہیں, اس کے بندے سے میرا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. کیا بات, واہ. تو وہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ اس کو بیچ میں لے آتے ہیں نا, جو کہ ہر وقت بیچ میں تھا اور ہم نے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا, ہمیں لگتا تھا کہ بس جب کچھ کیا تو او ہو 10 روپے دے دیں گے ہماری معافی ہو جائے گی, 5 روپے ادھر زکوٰۃ دے دی تو ہماری معافی ہو جائے. ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنی دنیا میں اس کو شامل کرنا ہے, شامل کرنا اپنے اس کو اور اپنے آپ کو. مجھے ایسا لگتا ہے ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے دین کو اور اللہ تعالیٰ کو الگ رکھ دیا کہ جب ضرورت پڑے گی رکھ لیں گے, ورنہ ہماری اپنی زندگی تو چلی رہی ہے. اپنی زندگی میں اپنے مالک کو کیسے شامل کر کے چلنا ہے, کیونکہ اس نے تو صرف مانگے ہی حقوق العباد ہیں. اس نے تو مانگا ہی نہیں, نہ سجدہ مانگا نہ عبادت مانگی. کہا تیرے منہ پہ دے ماروں گا, بس کچھ نہیں معاف کروں گا, تو وہ حقوق العباد ہے. کیا بات ہے, حقوق العباد بڑا ضروری ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے ایکٹنگ کی طرف اب بہت کم رجحان رکھا ہے, یعنی اب آپ زیادہ آلموسٹ 12 سال ہو گئے, میری شادی کو تو 12 سال ہو گئے انڈسٹری کو, خیر بات کہے ہوئے. اچھا اچھا اچھا, یعنی ویسے آپ جیسے ٹی وی شوز ہوتا ہے اس میں آپ ضرور آتی ہیں, لیکن اس سے کیونکہ آپ شاید فیملی میں بھی زیادہ بزی ہو گئی ہیں. فیملی میں ایک ہے, اللہ نے دی بھی رحمت ہے, تو وہ پھر اس کی آپ خود بیٹیوں والے باپ ہیں, تو آپ کو اندازہ ہے کہ بیٹی ایون اب تو وہ دور ہے جہاں بیٹا بھی ہو تو آپ کو اتنی ہی تربیت پہ محنت کرنی ہے, ورنہ جس طرح کا ماحول, جس طرح کی خبریں ہم سن رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں. تو میں تو وہاں سے یہاں تربیت کے لیے لائی تھی, اس ملک سے یہاں, تو یہاں آ کے جب اس طرح کی خبریں سنتی ہوں تو گھبرا جاتی ہوں. پر اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا خون اور آپ کی تربیت جو ہے وہ یقیناً دکھتی ہے. نہیں, آپ کی میں اکثر جگہ یہ تعریف کرتا ہوں کہ دیکھیے اپریسیشن کسی بھی شخص کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی پتھر کی تعریف کرتے رہیں گے تو وہ ہو سکتا ہے ایک دن ہیرا بن جائے. بالکل اور ہوتا ہی کسی ہیرے کی آپ برائی کرتے رہیں تو وہ کوئلہ بن جاتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ جب بھی ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور آپ ہمیں میسج کرتی تھی کہ میں ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہوں, اور صرف فارملی نہیں بتاتی بھی تھی کہ آپ نے آج یہ بات کی ہے, آج آپ نے یہ کلام پڑھا ہے. اور پھر ماشاء اللہ آپ کی جو بلیوز ہیں, یعنی جو آپ کا بھروسہ یا یقین ہے اللہ پر, وہ اس بات پہ کہ جب ظاہر ہے اب یہ مربعین پہ کربلا میں تھے, تو مجھے سعدیہ صاحبہ نے مجھے یہ کہا کہ میں ایک مجلس کرانا چاہتی ہوں, آپ اور علامہ آصف رضالوی صاحب پڑھیں گے, اور مجھے نہیں پتا وہ ہوگی کیسے. میرے پاس مطلب یہاں پر مطلب پاکستان میں ہوتے ہیں نا, تو یعنی آپ کی ٹیم ہوتی ہے جو ارینج کرتی ہے ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا میں اعلان کر رہی ہوں اور پھر مولا پہ چھوڑتی ہوں. اور یقین کریں اتنی یادگار وہ مجلس ہوئی ماشاء اللہ, مولا کا کرم تھا. اسی طرح میرب کے لیے ماشاء اللہ جب بھی میرب کوئی کلام پڑھتی ہیں تو میں ضرور ویڈیو آپ مجھے بھیجتی ہوں, اور میں اس میں ضرور بتاتا ہوں جو بھی میں ٹپس دے سکوں گا. اور ماشاء اللہ بہت اچھا میرب پڑھتی ہیں. اب میں میرے خیال سے میرب سے کلام سننا چاہتی ہوں. ضرور ضرور. میرب آج کون سے کلام کی تیاری کر کے آئی ہیں آپ؟ حضور ایسا کوئی انتظام, حضور ایسا کوئی انتظام ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مائک ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے. چلیے بسم اللہ پڑھیں. میرب کی آواز میں آپ سنیے بہترین کلام ماشاء اللہ. ہدیہ کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کو, ان کے جد کی نعت, امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں. بسم اللہ. سا کوئی انتظام ہو جائے, صرف دیکھنے
ایک بار صبح طیبہ کو بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا خوبصورت کلام پڑھا ہے میرا آپ نے ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح بلکہ پچھلے سال سے زیادہ اچھا پڑھا ہے بہت امپروومنٹ ہے اور میں نے ایک بڑی اچھی چیز نوٹ کی ہے یہ ظاہر آپ کی تربیت ہے جب میرب کلام پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اپنی چپل اتار دی تھی ماشاء اللہ. اچھا ایک کلام جو آپ کی مما نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی اگر اس کی 2 لائنز آپ پڑھیں منقبت جو بی بی سیدہ کی ہے ایک ان کے گھر اچھا چلیے جو آپ کی مرضی. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں بنت نبی بطول ہیں عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ دل میں ہو بغض فاطمہ جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے ماشاءاللہ میرب سبحان اللہ کیا بات ہے. ناظرین آپ سن رہے تھے میرب جو سعدیہ امام صاحبہ کی صاحبزادی ہیں بہت خوبصورت انداز میں کلام پڑھ رہی تھی.